السلام علیکم۔ یہ سلسلہ قرآن کیا کہتا ہے، یہ تقریباً 6 مہینے کم و بیش 6 مہینے سے ہم لوگ یہ کر رہے ہیں، اور ہمارا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے مذہب کی توہین کریں یا کسی کو برا بھلا کہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے ہمارا مقصد کہ قرآن سے کیسے ہدایت لی جائے۔ اچھا، اب جب قرآن کی بات کر رہے ہوتے ہیں ہم، تو کچھ لوگوں کو اعتراض بھی ہوتا ہے میری باتوں پہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کچھ پروگرام میں نے ایسے کیے ہیں، اور اگر میں نے وہ پروگرام کیے، جیسے مثال کے طور پہ میں نے کہا کہ امام مہدی کا انکار کیا میں نے کہ وہ نہیں آئیں گے، یا ایک دفعہ میں نے ایک پروگرام کیا تھا جس میں نے کہا کہ شفاعت کا انکار کیا، میں نے کہا قرآن میں ہے لا یقبل منا شفاعت، یہ بات میں نے کہی۔ یا آپ کہہ لیں عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کی بات ہے کہ ظہور تو مہدی کا تھا، نزول کی بات کی، اس پہ میں نے اختلاف اٹھایا تھا۔ اچھا، اس سے ہوتا کیا ہے کہ جو مذہبی پیشوا جو ان کا پرچار کر چکے ہیں، تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، ان کے ماننے والوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ یار یہ بالکل ہٹ کے بات ہو گئی، ہمارے عقیدے سے کھیل رہے ہیں۔ تو اصل میں ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی کو تکلیف پہنچائیں یا کسی کی تضحیق کریں، کسی کی توہین کریں، کسی کو برا بھلا کہیں۔ ہمارا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے۔ اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم حقائق جو قرآن کے اندر موجود ہیں، اور اگر ہم اس سے ہٹ گئے ہیں تو وہ سامنے رکھنا ہے۔ بہرحال لوگوں کے کمنٹس آتے رہے ہیں پیچھے، جس طرح میں نے کچھ پروگرامز کے اندر جو ہے نا بڑے سخت الفاظ آئے تھے، تو جہاں تک میرا تعلق ہے اس بات کا کہ اگر کوئی گالی دیتا ہے اس سے تو میرا کوئی تعلق نہیں، اس کا تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ یعنی گالی کے جواب میں انسان گالی دیتا ہے، تو لہٰذا اگر کوئی گالی دیتا ہے تو اس کا اپنا فعل ہے، اس کا اپنا اخلاق ہے، وہ ظاہر کرتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی سوال کرتا ہے، اختلاف کرتا ہے، تو وہ ہم پر لاگو ہے کہ ہم اس کو اطمینان دلائیں کہ بھئی یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے۔ تو قرآن کی جب فضیلت کی بات کرتے ہیں ہم، تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قرآن نے قرآن کے بارے میں کیا کہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے لقد انزلنا الیکم الکتابا، لقد کہتے ہیں بالتحقیق بات ہے، اوتھینٹک بات ہے۔ انزلنا، ہم نے نازل کی، الیکم، تمہاری طرف، کتاباً، ایک کتاب۔ اب یہ کتاب یہ نہیں ہے، ایک کتاب، فیہ ذکرکم، اس کے اندر تمہارا ذکر ہے۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تو یعنی اللہ تعالیٰ یہ باور کرا رہا ہے عقل والوں کو، جو عقل رکھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص عقل نہیں رکھتا تو وہ اس خطاب میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، کیونکہ سوال بھی عقل والوں سے ہے۔ تو اگر آپ کے پاس عقل ہے اور آپ غور کر سکتے ہیں تو اس آیت کو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یقیناً ہم نے نازل کی تمہاری طرف ایک کتاب، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا تذکرہ ہے یا تمہارا ذکر ہے۔ افلا تعقلون، تم عقل نہیں رکھتے؟ اب یہاں پر ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے عموماً کہ جب ہم عقائد بنا لیتے ہیں، اصل میں پہلے تو میں اس بات کو سمجھ لیں، پہلے میں اس بات کو کمپلیٹ کر لوں۔ قرآن والی، قرآن جو ہے وہ انسانیت کی تعمیر کے لیے آئی ہے۔ قرآن جو کتاب ہے ہمارے پاس، وہ انسانیت کی تعمیر کرتی ہے، نہ وہ کوئی سائنس کی کتاب ہے، نہ ریاضی کی کتاب ہے، نہ علم نجوم کی کتاب ہے، اور نہ ہی اس کے اندر کوئی مطلب یعنی کیمیا دانی ہے، یعنی علاج کی کتاب ہے کہ یہ سورت پڑھ لو گے تو اس کا علاج یہ ہے، فلانی بیماری ہے تو فلانی سورت پڑھ لو، جو عموماً ہمارے یہاں بنا دیا ہے۔ یا نہ وہ کوئی وظائف کی کتاب ہے، نہ وہ ایسی کتاب ہے کہ جس کی قسمیں کھائی جائیں، نہ وہ ایسی کتاب ہے جو دلہن کو اس کے نیچے سے گزارا جائے۔ تو یہ سب ہم نے بنایا ہے، یہ ہمارے اپنے ذاتی نظریات اور عقائد جن کی بنیاد پر آج ہم اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں۔ تو یہ کتاب کی توہین ہے اگر ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، بلکہ ہم نے اس کو مطلب ایک ایسی کتاب بنا لی ہے چمتکار والی، یعنی اس کے کرشمے نہیں۔ اس کا کرشمہ سب سے بڑا یہ ہے، یا قرآن کا معجزہ سب سے بڑا یہ ہے کہ اس پہ عمل کر کے ہم اپنی نجات کا ذریعہ بنا لیں، یا اس پہ عمل کر کے ہم اچھے انسان بن جائیں۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا،
اب یہاں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ خلق الموت والحیات، یعنی اللہ نے تخلیق کیا زندگی اور موت کو، لیبلوکم، لیبلوکم، اب یبلوکم نہیں، لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، ایکم، کہ کون ہے تم میں سے، احسن عملا، اچھا عمل کرنے والا۔ تو اس کا مطلب یہ عمل کی کتاب ہے اور یہ ہماری آزمائش ہے۔ تو قرآن نے ہمیں عمل سکھائے ہیں، قرآن نے ہمیں کوئی جادوگری نہیں سکھائی، نہ قرآن نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اس کے اندر اگر یہ فلانی صورت پڑھ لو گے تو ایسا ہوگا، یا ہم وہ قرآن کی کوئی آیت کا ہم ورد کرنا شروع کر دیں، اللہ اللہ کرنا شروع کر دیں اور اس کے کرشمے دیکھنا شروع کر دیں۔ ایسی کوئی کتاب نہیں ہے، قرآن ایسی کتاب ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہیں آزمائیں گے ہم۔ زندگی اور موت سے مراد یہ ہے کہ تمہیں زندگی دی تاکہ تم عمل کرو، والموت، اور یہ بات سب کو یقین ہوتا ہے کہ موت بھی ایک دن آنی ہے، یعنی جب آپ عمل کرو گے تو آپ کی جو موت کے بعد جو بھی آپ کے معاملات وہ اچھے ہوں گے، یعنی یہ دنیا بھی اچھی اور وہ دنیا بھی اچھی ہے۔ اب رہ گئی بات اس کی کہ ایسا کیوں ہوا، کہ یہ بگاڑ کہاں سے شروع ہوئی؟ تو یہ بگاڑ اصل میں یہ عقائد کی بنیاد پہ شروع ہوتی ہے، اور عقائد اور نظریات یہ ہر مذہب کا شیوا رہا ہے۔ یہ صرف میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جب مسلمانوں نے اپنے دین کو مذہب کا نام دیا اور اس کے مذاہب بنائے، بلکہ مذہب بھی نہیں، مذاہب بنائے، الگ الگ عقائد، الگ الگ مذہب، جتنے عقائد اتنے مذہب، آپ عقیدہ چینج کر لیں آپ کا مذہب تیار ہو گیا۔ یعنی اگر مثال کے طور پہ کہ اگر میں کوئی نیا نظریہ اپنا ثابت کر دوں اور لوگ اس پہ راضی ہو جائیں مجھ سے، تو وہ جو شکل بنے گی اس کو مذہب کہتے ہیں۔ یہ ذہب سے نکلا، اس پہ تو ایک پروگرام ہم پورا کر چکے ہیں کہ یہ لفظ مذہب جو ہے یہ قرآن میں کہیں نہیں اللہ نے کہا کہ تم مذہب بناؤ یا ہم نے تمہیں مذہب دیا۔ ہاں دین کی بات ضرور کی اللہ تعالیٰ نے، اسلام کو اللہ نے دین کہا ہے۔ تو مذہب، اب یہ عقائد کیا ہوتے ہیں؟ اگر ہم مذہب عقائد سے بنتے ہیں تو پھر عقائد کو بھی سمجھنا چاہیے کہ عقائد کیا ہے۔ اب یہ عقیدہ جو ہے نا، اس کا تو پورا ایک علم ہے جو انسانوں نے خود اپنا تحریر کر کے اس کے اوپر مطلب یعنی اپنے نظریات کو کیسے لوگوں پہ چسپاں کرنا ہے، کیسے چپکانا ہے، تو اس کے علم کو کہتے ہیں علم الکلام۔ یعنی اس کے اندر دلائل دی جاتی ہیں، منطقی دلائل دی جاتی ہیں ثابت کرنے کے لیے۔ تو دلائل کی جہاں تک بات ہے تو ہم جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ ثابت کرتے چلے آئے ہیں عرصے سے، اور آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ جو سچ ہے وہ جھوٹ بن جائے اور جو جھوٹ ہے وہ سچ بن جائے۔ تو اب یہ نظریات، یہ عقیدہ، جیسے عقیدے تو مختلف ہیں، جیسے جادو ٹونا، اب جادو ٹونے کا عقیدہ بنا لیا تو اب قرآن کا علاج بھی جادو ٹونے سے ہو رہا ہے۔ قرآن کی فضیلت کو کچھ اور بنا دیا نا، تو اس کو اوپر دکھانے کے لیے، اور یہ ہر مذہب کا ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ مسلمانوں کے اندر جو ہے جو مذہب بنا تو انہوں نے یہ وتیرہ نکالا ہے، ہر مذہب کے اندر ہے۔ بھگوت گیتا سے بھی علاج ہو رہا ہے، یعنی فلانا پڑھ لو، ایسا کر لو، یہ والا گیان جو ہے نا وہ یہ فائدے کے لیے یہ فائدہ دے گا، اسی طرح سے یہ سورت جو ہے وہ یہ فائدہ دے گا، اگر نظر لگ گئی ہے تو یہ پڑھ لو، یہ ٹوٹکا ہے کہ یہ پڑھ لو نظر اتر جائے گی۔ اچھا جی جادو، کیونکہ یہ جو گمان ہوتا ہے، جادو کا ایک گمان ہے، یہ ہر مذہب میں ہے، یہ مسلمانوں میں بھی ہے کہ فلانا، پہلی بات تو یہ کہ کسی کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ آپ پہ جادو کرے اور جادو کرنے کے لیے خرچہ کرے۔ بہرحال جادو کے اوپر ہم الگ ایک پروگرام کر لیں گے تاکہ آپ سمجھ لیں کہ جادو ہوتا کیا ہے۔ تو یہ سارے نظریات جتنے بنائے ہیں، یا غیر اللہ سے مدد مانگنا کہ وہ فلانا آئے گا وہ ہماری مدد کر دے گا، اگر ہم فلانے کو پکاریں گے، ہم غوث پاک سے مدد لے رہے ہیں اس لیے کہ مطلب یعنی وہ اللہ کے قریب تھے، تو یعنی جس کو کہتے ہیں اللہ کے احکامات میں شریک کرنا کسی کو، یا اس کی صفات میں شریک کرنا کسی کو، تو مطلب یعنی یا پھر قیامت کی نشانیاں، قیامت کی نشانیاں، اب قیامت کی نشانیاں جو ہے وہ صرف یہی نہیں کہ مسلمانوں میں ہیں، اوروں میں بھی ہے، عیسائیت کے اندر بھی قیامت کی نشانیاں ہیں، بلکہ اس کے اوپر تو پورا ایک چیپٹر ہے وہاں، اس چیپٹر کا نام ہے مکاشفہ۔ مکاشفہ میں جو جتنی باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ ساری قیامت کی وہ عکاسی کر رہی ہے کہ ایسا ہوگا قیامت آئے گی، ایسا ہوگا تو قیامت آئے گی۔ اچھا ہماری یہاں بدقسمتی سے قرآن کو ہم جو ہے غلط استعمال کر رہے ہیں، اس بارے میں قرآن نے کیا کہا ہے؟ تو قرآن کی ایک آیت میں آپ کو بتاتا ہوں، بلکہ میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی آیت میں آپ کو سناؤں
تو آپ ہرگز اس آیت پہ نہ ٹکیں، بلکہ آپ اس سورت پوری سورت جہاں یہ آیت موجود ہو اس پوری سورت یہ پڑھ کے دیکھ لیں تاکہ آپ کا ذہن اور کلیئر ہو جائے۔ عموماً یہی ہوتا ہے، ایک ٹکڑا سنا کے ہم آگے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور نظریات بنا لیتے ہیں، تو ایسے نظریات بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا ہے، اور اس طرح کے نظریات بننے سے الحاد پیدا ہوتا ہے۔ سورہ نازعات کی آیت ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یعنی یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں ایان مرساہا کہ وہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی۔ تو وہاں آگے لکھا فیما انت من ذکرہا، یعنی اللہ تعالیٰ نبی کو کہہ رہا ہے کہ فیما انت من ذکرہا، اس تذکرے سے مطلب آپ کا کیا تعلق ہے۔ الی ربک منتہاہا، کہہ دو اس کی انتہا جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، یعنی اللہ جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ اللہ نے نبی کو کہا ہے یہ بات کہ مطلب اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب آپ اٹھا کے دیکھ لیں، علماؤں کے تقاریر اٹھا کے دیکھ لیں تو کوئی بھی قرآن کی آیت نہیں پیش کرتے ہیں، وہ پیش کرتے ہیں روایات، تو وہ روایت پیش کرتے ہیں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا متشابہات بناتے ہیں، وہ تشبیہ لیتے ہیں دوسری کتاب سے، اور تشبیہ لے کے پھر جو قصے سنائے جاتے ہیں تو اس میں امام مہدی آئیں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ دابۃ الارض آئے گا، یہ سب کچھ ہوگا مرنے سے پہلے۔ جب یہ سب ہو جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ یہ تو اللہ نے نبی کو بھی نہیں بتایا کہ کب آئے گی، اور اگر یہ ساری باتیں نبی نے ہمیں بتا دی ہیں تو اس کا مطلب پھر تو ہمیں بھی پتہ ہے کب آئے گی۔ پھر اگر وہ والی بات تو رد ہو گئی نا، وہ تو نفی ہو گئی قرآن کی اس بات کی کہ اے نبی لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کب آئے گی۔ تو جب اللہ نے نبی کو نہیں بتایا اور اگر یہ بات سچی ہے کہ یہ ہوگا تو قیامت آئے گی، تو اس کا مطلب پھر تو مجھے بھی پتہ ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ اب نہ عیسیٰ آئے ہیں ابھی، اور نہ مہدی آئے ہیں، نہ دابۃ الارض آیا ہے، تو قیامت کہاں سے آئے گی؟ جب یہ آئے گا تو دیکھی جائے گی۔ پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ آ جائے گا نا، نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو قیامت بھی آ جائے گی۔ تو پھر وہ جو پوشیدہ بات تھی وہ تو پوشیدہ نہیں رہی۔ اب رہ گئی بات اس کی کہ میں اس میں جو واضح جو قرآن میں ذکر ہے نا، دابۃ الارض کا ہے ذکر، اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ اگر یہ ہے تو پھر تو یہ خلاف قرآن بات ہو گئی کہ اللہ نے تو منع کر دیا تھا نبی کو کہ یعنی یہ اللہ کو پتہ ہے خالی، اور اللہ نے نشانیاں بھی بتا دی، تو پھر یہ آیت کی نفی ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے، وہ دابۃ الارض کا جو بات ہے وہ ہمیں اس کو دیکھنا پڑے گا، وہاں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ وَإِذَا وَقَ، وہ آیت اس طرح ہے وَإِذَا وَقَ الْقَوْلُ، یعنی جب ہمارا قول پورا ہوگا، دابۃ من الارض، تو وہ جو وَقَ الْقَوْلُ کے ساتھ ہے کہ جب ہمارا قول پورا ہوگا تو دابۃ الارض نکلے گا۔ تو وَقَ الْقَوْلُ سے مراد یعنی قول پورا کب ہوگا؟ جب قیامت آئے گی۔ تو یہ بات قیامت کے حوالے سے کہ قیامت آنے پر ہے، قیامت سے پہلے نہیں ہے کہ اگر مطلب وہ آ جائے گا اس کے بعد جانور آئے گا جو انسانوں سے کلام بھی کرے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی جب قیامت آئے گی اور جب انسانوں کو اللہ تعالیٰ دوسری زندگی دے گا تو پھر وہ کلام کرے گا۔ یعنی وہاں بتانے کا مقصد، یعنی جس کانٹیکسٹ میں یہ بات کہی گئی ہے وہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے احکامات کو تو نہیں مانتے تھے نا، یعنی اللہ کی کتاب کو تم نہیں مان رہے تھے، اور تمہارے عقیدے یہی تھے کہ مطلب یہ جو کہہ رہا ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے، یعنی دوسرے کے کلام سے ہم لیتے تھے، اللہ کے کلام سے نہیں لیتے تھے، ہم دوسروں کے کلام سے لیتے تھے۔ اب کلام کتاب بھی ہو سکتی ہے، کلام بات بھی ہو سکتی ہے، یعنی کسی عالم نے کوئی بات کہی، ہم نے اس کے عالم کی بات مان لی، یا کسی بزرگ نے کوئی بات کی، کسی پیر صاحب نے کوئی بات کی، ہم ان کی باتوں کو تو اہمیت دے رہے ہیں لیکن اللہ کی بات کو اہمیت نہیں دے رہے۔ اور جو بھی ہمارے معاملات ہیں بگاڑ کے، شرک کے، بدعت کے، تنازعات کے، یعنی ان کو تو ہم مان رہے ہیں لیکن ہم اللہ کی بات نہیں مان رہے۔ تو وہ آیت آپ کو بتا رہی ہے وہاں کہ پھر وہ آپ سے کلام کرے گا جانور، یعنی وہ جو جانور کلام کرے گا انسانوں سے، یعنی اب تم کو وہ سکھائے گا، تم تو تھے ہی اس قابل کہ تم انسان کی بات ماننے والے نہیں تھے۔ تو یہ انسان کو اللہ تعالیٰ یہ دکھا رہا ہے کہ جو تم کرتے تھے نا تو تم اس قابل ہو کہ مطلب یعنی جانور تمہیں سمجھایا کہ اور پھر اس کے بعد جو ہے نا سزا اور جزا ہوگی۔ تو یہ قیامت سے پہلے نہیں ہے، قیامت پہ ہے۔ وَإِذَا وَقَ الْقَوْلُ ہے، قول پورا ہونے پہ ہو رہا ہے، اور قول پورا اللہ کا کب ہوگا؟ جب قیامت آئے گی۔ تو بہرحال قرآن میں پھر وہ انہوں نے توڑ مروڑ کے جو ہے نا عیسیٰ کا نزول بھی ظاہر کر دیا، اور مطلب عیسیٰ کا نزول تو انہوں نے ثابت کر دیا، مہدی کا ظہور بہرحال یہ ثابت نہیں کر سکے۔
اب وہ عیسیٰ کا نزول بھی انہوں نے یوں ثابت کر دیا کہ وہ جو آیتیں تھی وہ جو موت کے لفظ کو انہوں نے بدل دیا، موت کو انہوں نے حیات بنا دیا۔ انی متوفی کا ورافیوں کا جو لکھا ہوا ہے تو وہاں انہوں نے متوفی کا کر دیا، پورا پورا اٹھا لیا۔ حالانکہ اس پہ ہم ایک پروگرام کر چکے ہیں، وہ پورا پورا جو ہے نا یہ لفظ کے معنی آتے ہیں، وفات کے معنی پورا پورا بھی ہے، لیکن کہاں پر ہے اس کے لیے وہ لفظ بتائے گا ہمیں، وہ موضوع بتائے گا ہمیں کہ یہاں لفظ پورا پورا لیا جائے گا یا موت لیا جائے گا۔ تو اس میں جیسے انصاف کی بات ہوتی ہے تو انصاف کو وفات نہیں، انصاف کے لفظ اگر کہیں آ رہا ہے تو ہم اس کو کہیں گے پورا پورا، یعنی پورا پورا انصاف۔ جیسے ناپ تول فویل للمطففین، ٹھیک ہے، یہ جو صورت ہے سورہ مطففین، اس کے اندر دیکھیں آپ وفات کا لفظ بھی ملے گا آپ کو، اور پورا پورا ترجمہ کیا انہوں نے۔ لیکن جب انسان کے ساتھ، نفس کے ساتھ جب یہ بات کی جائے گی تو قرآن بھرا پڑا ہوا ہے، ایک صرف یہی نہیں کہ وہ صرف وہی ہے یہ لفظ، آگے بھی ہے، اس کی وضاحت میں پہلے کر چکا ہوں، تو لہٰذا بہتر یہ کہ وہ پروگرام دیکھ لیں، بات کو میں سکیڑ سکوں۔ اب آ جائے متشابہات۔ اب قرآن کہتا ہے کہ متشابہات کے پیچھے نہیں بھاگو۔ اب جن کے دل میں تیڑ ہے وہ متشابہات کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اب یہ متشابہات کیا ہے؟ متشابہات جو ہے کہتے ہیں جس نے تشبیہ دیا کہ ملتے، مثال کے طور پر میں اگر کہتا ہوں یار آپ کو میں نے فلانی جگہ دیکھا، یعنی آپ سے ملتے جلتا جو ہے نا کوئی تھا، مشابہت رکھتا تھا، تو مشابہت والی بات ہو رہی ہے۔ تو متشابہات کے لیے باقاعدہ یہ سمجھیں کہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں، مطلب اس پہ تشبیہ دینے کے لیے، اب آج یہی ہو رہا ہے کہ ہم قرآن کو تشبیہ دیتے ہیں دوسری کتابوں سے۔ اب مثال کے طور پہ یہی عیسیٰ والی بات لے لیں، اب وہاں پر انہوں نے موت کو حیات کیسے بنایا؟ متشابہات سے، یعنی اس آیت کا جی یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہمیں بات، اب یہ بخاری سمجھائیں گے تو سمجھ میں آئے گی۔ اب جناب بخاری کو جب انہوں نے اٹھایا تو بخاری میں پورا ایک کہانی بن گئی کہ وہ ایسا ہوا تھا ویسا ہوا تھا، لہٰذا جو ہے وہ اب وہاں آنے کا کہیں بھی نہیں لکھا ہوا، لہٰذا ایسا ہوا، اللہ نے پورا پورا اٹھا لیا۔ اب جب پورا پورا اٹھا لیا تو جب ظاہر پورا پورا اٹھا لیا تو واپس بھی لانا ہے، تو اب دوسری طرف ان کو بیبلیکل تھیوری مل گئی، وہاں پر یہ عقیدہ ہے کہ یسوع نے صلیب پہ جان دی اور امت کو بخشوا دیا، یہ انجیل کے اندر ہے۔ آپ لوقا کی انجیل پڑھ لیں، اس میں تیسرے دن جی اٹھے لکھا ہوا ہے کہ تیسرے دن یعنی صلیب پہ جان دی اور تیسرے دن جی اٹھے، اور فرشتوں کے پروں پہ ان کے ہاتھ تھے، یعنی 12 حواری تھے ان کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، تو مطلب فرشتوں کے پروں پہ ان کے ہاتھ تھے اور وہ 12 حواریوں نے ان کو آسمان کی طرف جاتے ہوئے دیکھا، تو اس میں لکھا ہوا کہ وہ واپس آئیں گے۔ تو اب یہ بھی متشابہات بن گیا کہ یعنی قرآن کو انہوں نے لے آ کے وہاں سے بھی ملایا، بائبل سے بھی، اور یہاں سے بھی ملایا، تو یعنی جن کے اللہ کہہ رہا ہے جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے یا کجی ہے وہ متشابہات کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ تو یعنی اللہ کی کتاب جو ہے وہ خالص نہیں رکھنا چاہتے یہ، بلکہ میں آپ کو ایک حوالہ دیتا ہوں، وَلَوْ كَانَ، یہ میرے خیال ہے کسی پروگرام میں اور میں بھی دیکھ چکا ہوں یہ آیت کا حوالہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، وَلَوْ كَانَ، اگر یہ ہوتا، یہ قرآن کے بارے میں، مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، مطلب اللہ کے علاوہ کسی انسان سے، مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، غیر اللہ سے ہوتا، یعنی عندہ کہتے ہیں نزدیک کو یعنی پاس کو، تو اگر کسی غیر اللہ کے پاس سے یہ کلام آتا، لَتَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، لَتَجَدُوهُ، تو لَتَجَدُوا کا مطلب یہ لام تاکید ہے، تو تم ضرور پاتے، فِيهِ اس کے اندر، اختلافاً کثیرہ یعنی کثرت سے اختلاف پاتے، تو اس کا مطلب ہے یہ یہاں بھی قرآن کی ہم نفی کر رہے ہیں کہ ہمیں غیر اللہ کی کتاب چاہیے، ٹھیک ہے، سمجھنے کے لیے، یعنی اللہ کی بات کو ہم نہیں سمجھنا چاہتے، ہم بخاری کی بات کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ یعنی بخاری نے اگر کہا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے، تو اب کیونکہ بخاری نے کہہ دیا ہے، اب اللہ سے میں کیا سروکار رہا، تو جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ غیر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، تو اس کے لیے اگر کسی کا دل اس سے دل آزاری ہوتی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ بھائی عقیدہ، اگر آپ عقیدے پہ چلنا چاہتے ہو تو میں کون ہوتا ہوں کو مطلب اس سے وہ کرنے والا۔ آج تک میں نے کسی پروگرام میں کبھی کہا ہے کہ آپ مجھے لائک کریں، شیئر کریں، اس بات کو سبسکرائب کریں، اور مجھے 6 مہینے ہوئے یہ ٹوٹل یہ پروگرام کرتے ہوئے، اور الحمدللہ میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ لوگ حق کی تلاش میں ہیں۔ ویوز دیکھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوتا ہے یعنی ان 6 مہینوں میں مطلب یعنی تقریباً 1,500 لوگوں نے مطلب سبسکرائب کیا اس بات کو۔ تو اگر میں ویسے عام طور پر کسی سے بات کر رہا ہوتا تو شاید
مطلب نہیں، اگر میں سینکڑوں میں بھی بات کرتا ہوں 2 4 مان لیتے ہیں. تو بہرحال اتنے لوگوں نے سبسکرائب کیا تو مجھے حیرت بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جستو حق کی تلاش میں ہیں. اور جتنے بھی میں نے اس میں بلکہ ایک پروگرام میں تو میں نے ویوز دیکھے تو مطلب یعنی کوئی 16 17 ہزار ویوز آ گئے. یعنی اتنے لوگوں نے دیکھا جو میری سوچ سے اوپر تھا. تو اس سے یہ مطلب ایک طرح میں اپنے اندر سروے کر رہا ہوں کہ یعنی لوگ واقعی چاہتے ہیں کہ حقیقت کو تلاش کرنا چاہتے ہیں. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میری بات پہ بھروسہ نہ کریں، آپ خود قرآن کھولیں اور خود دیکھیں کہ اللہ ایسا کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا. تو جو متشابہات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کہیں پر ہمارے پیشوا جو ہے مذہب کو تہذیب سے ملا دیتے ہیں اور اس کو مذہب کا حصہ بنا دیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ٹوپی. اب یہ ٹوپی میں نے پہنی ہوئی ہے، یہ اس کو پکول کہتے ہیں. اور یہ ایک تہذیب ہے، پٹھانوں کی تہذیب ہے. وہ لوگ اس طرح کی ٹوپی پہنتے ہیں. سندھی ٹوپی ہے، یہاں پر ایک مینار سا بنا ہوتا ہے، وہ اس طرح کی ٹوپی پہنتے ہیں. عموماً جو ہے نا وہ گرمیوں میں بھی وہ جالی والی ٹوپی پہن لیتا ہوں تاکہ تھوڑی سی ہوا لگے. اب ٹوپی جو ہے وہ حصہ نہیں ہے دین کا. یہ مذہبی اس میں تو بنا لیا انہوں نے، لیکن ٹوپی دین کا حصہ نہیں ہے. ٹوپی کا بس یہ ہے کہ ایک کلچر ہے اور اچھا لگتا ہے ٹوپی پہننا، لباس کا حصہ ہے. اب یہ لاگو کرنا کہ جس نے ٹوپی نہیں پہنی اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، تو یہ اللہ کا کوئی حکم نہیں ہے. اب یہ روایتوں سے اگر کہیں سے بنا کے لے آئیں تو میں نہیں کہہ سکتا. ٹوپی تو بلکہ ہر ایک میں ہے، ہر مذہب میں، بلکہ جو مذہب سے جن کا تعلق نہیں ہے ان کے پاس بھی ہے. دنیا میں 20% لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو کسی مذہب سے جڑے ہوئے نہیں یا مذہب سے فرار اختیار کر چکے ہیں، الحاد کر چکے ہیں مذہبوں سے. تو 20% یعنی کہا جاتا ہے کہ ہر 10 میں سے 2 بندے ایسے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ 20 مطلب یعنی ان کی تعداد بہت کم ہے. 80% لوگ کسی نہ کسی مذہب سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن 20% لوگ ایسے بھی ہیں جو کسی مذہب کے ماننے والے نہیں ہیں، ایتھیسٹ جن کو کہا جاتا ہے. تو وہ بھی پہنتے ہیں ٹوپی. مثال کے طور پہ اگر وہ یورپ سائڈ پہ ہیں تو ان کا ایک وہ ہیڈ ہوتا ہے اس طرح کا، وہ پہن رہے ہوتے ہیں. اور اگر وہ کوئی پٹھان اگر ایتھیسٹ ہو جائے مثال کے طور پہ، اور تو وہ پکول نہیں پہنے گا کیا؟ وہ اس کی تہذیب کا حصہ ہے. اب یہ اس کو مذہب کے اندر جوڑنا، اس کو لازمی قرار دینا، یا لباس، یعنی اگر کسی نے مطلب پینٹ شرٹ پہن لی ہے تو کہا جاتا ہے جی تمہاری نماز ہی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، کسی کی داڑھی نہیں ہے بولا جی مسلمان کی پہچان ہے داڑھی. تو مسلمان کی اگر پہچان ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ دنیا میں سکھوں میں، سکھ تو مسلمان نہیں ہوتے نا، وہ اپنے مردے کو جلاتے ہیں. ان کی داڑھی تو بلکہ اتنی بڑی ہوتی ہے، وہ داڑھی کو اس طرح لپیٹ لیتے ہیں اور سر پہ یہاں پر ایک گولا بنا کے اپنی پگڑی میں چھپا لیتے ہیں. وہ جی داڑھی بھی ان کے پاس ہے، پگڑی بھی ان کے پاس ہے. یہودی ہے جن سے اتنا آپ نفرت کر رہے ہوتے ہو، حالانکہ نفرت کا اختیار تو ہمیں کسی سے نہیں ہے، ان کی داڑیاں ہم سے بڑی ہوتی ہیں. تو یہ مطلب یعنی تہذیب ہے، یہ کوئی مذہب نہیں ہے. یہ مذہب میں جوڑ دیا ہے نا، بلکہ اللہ کے حکم میں نہیں ہے. یعنی یہ جو تہذیب ہے وہ تہذیب اللہ نے کسی کو تہذیب سے نہیں روکا. ناچ گانے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی وہ اللہ کے نبی نے فرمایا. قرآن نے کیا فرمایا پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے، کیونکہ روایتوں میں تو کچھ بھی گھڑ لیں. قرآن نے کہیں ذکر نہیں کیا کہ جی گانا نہیں گاؤ، یا خوشی کا اظہار، جو پنجاب کا ایک کلچر ہے وہاں وہ بھنگڑا کرتے ہیں، اور وہ پٹھانوں کے اندر ایک کلچر ہے اس میں گول گول گھومتے ہیں، وہ ہاتھ اپنے ہلا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ان کا کلچر ہے، یہ اس کا مذہب سے کیا لینا دینا. تو یعنی یہ سب چیزیں انہوں نے ملا لی. پھر اللہ کے احکامات کے ساتھ کسی کے شریک کرنا. اب اس میں کیا ہے، یعنی ماننا تو اللہ کی تھی لیکن ہم مان رہے ہیں مطلب غیر اللہ کی ہے، تو اس کو شریک کرنا کہتے ہیں، شراکت داری. یعنی اگر اللہ نے انسان کو بنایا ہے تو اس کا مطلب اگر کوئی شریک ہے اس کا، تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی پارٹنرشپ ہو گئی. پھر تو یہ ہم بنا رہے تھے. وحدت الوجود کیا ہے کہ یعنی وہ اللہ سے اتنے قریب ہو گئے کہ اللہ کے اندر ضم ہو گئے. اب اللہ سے مانگو یا ان سے مانگو وہ ایک ہی بات ہے. اور اس کے اوپر ہمارے صوفیاؤں کی کتاب موجود ہے. اور جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہوتے ہیں، مطلب ایک طرح سے وہ کہتے ہیں کہ اب یہ شرک نہیں رہا ان کے لیے. تو یہ ساری چیزوں کو تخلیق دینا اور ان کا پرچار کرنا، اور اگر کوئی نہ مانے تو اس کو گالیاں دینا. اب اگر ہم غور کریں تو الحاد کی جو آج جو ملحدین ہیں جن کے اوپر ہم نکتہ چینی کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی انسان ہیں. اور ان کا قصور نہیں ہے، قصور ان لوگوں کا ہے
جنہوں نے ان کو مطلب بطور مذہب بنا کے ایک چیز پیش کی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہر انسان جو ہے نا وہ لکیر کا فقیر نہیں ہوتا ہے۔ جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں ان میں تحقیق کا جذبہ ہوتا ہے، اور آپ دیکھیں گے آپ کو جتنے بھی الحاد کرنے والے ملیں گے ملحدین میں سے، تو یا ایتھیسٹ کہہ لیں ان کو، وہ آپ کو سارے پڑھے لکھے ملیں گے۔ کوئی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جو گاؤں کا دیہاتی ہے، سادہ زندگی گزار رہا ہے، بلکہ اس کو تو جو آپ کہتے ہو وہ آمنا صدقنا ایمان لے آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جی مولوی صاحب نے کہا ہے، وہ تو پجاری ہو سکتا ہے مولوی کا، لیکن جو پڑھا لکھا ہوتا ہے وہ پجاری نہیں بن سکتا، کیونکہ اس نے دماغ کو استعمال کرنا سیکھ لیا ہے۔ اب وہ جب اسٹڈی کر رہا ہوتا ہے، اچھا اس مرحلے سے مطلب تقریباً زیادہ تر لوگ گزرتے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ میں بھی اس مرحلے سے گزرا ہوں، کہ تو جب ہم نے تحقیق کی تو ہمیں پتہ چلا کہ یار یہ تو سب جو ہے اضافی چیزیں ہیں، اس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ ایک دفعہ پنو عاقل میں گیا تھا، تو وہاں جمعے کا دن تھا، اس زمانے میں ینگ تھا، میں نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی، تو میں نے جمعے کی نماز ادا کی، جاب بھی کرتا تھا، تو ادا کی، تو مولوی صاحب نے مجھے کہا کہ جی آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی، میں نے کہا آپ کو کیسے پتا کہ نماز نہیں ہوئی؟ تو انہوں نے کہا جی آپ نے جو لباس پہنا ہوا ہے نا، یہ لباس کی وجہ سے۔ تو میں نے کہا اب کیونکہ اس ٹائم پہ ہم مطالعہ اسٹارٹ کرنا شروع کر دیا تھا، میں نے مطالعہ کرنا، اس ٹائم بالکل ینگ تھا، تو میں نے ان کو قرآن کی ایک آیت سنائی۔ میں نے ان کو کہا اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے یا آدم یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد حرام، کہ اختیار کرو اپنی زینت عند کل مسجد حرام، عند کل مسجد حرام کرو۔ تو میں نے کہا کہ یہ قرآن کی آیت ہے، تو میں نے کہا آپ ذرا اس کا مجھے وضاحت کر دیں کہ آیت تو یہ کہہ رہی کہ جب بھی مسجد کا معاملہ ہو تو اپنا مطلب زینت کے ساتھ جاؤ۔ تو میں نے کہا میں تو اس کو زینت سمجھتا ہوں کہ اس کی کالر ہے، خوبصورت شرٹ ہے، اور مطلب بے ڈول جسم نظر نہیں آ رہا، میں اس میں بہتر محسوس کرتا ہوں، تو اس زمانے میں پہنتا تھا۔ تو اب یہ ہے کہ اگر میں نے اس میں آرام محسوس کرتا ہوں تو اب میں یہ پہن رہا ہوں۔ تو یہ میں نے کہا دین کا حصہ نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ یہ ثابت کر دیں، میں دوبارہ ادا کر لوں گا نماز۔ تو بہرحال پھر وہ انہوں نے کہا نہیں، وہ پھر انہوں نے مجھے مطلب ان کے پاس تو دلیل تھی نہیں، تو انہوں نے مجھے دلیل اس طرح دی کہ نہیں مفسرین نے اس بارے میں کہا۔ میں نے کہا نہیں، مفسرین نے کہا تو مفسرین غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ مفسرین نے تو یہ بھی کہا ہے کہ ہماری کوئی بات جو ہے خلاف قرآن ہو تو اس کو دیوار پہ دے مارو۔ اب دیوار پہ دے مارو اگر والی بات ہے تو مطلب مجھے صحیح نہیں لگ رہی، تو میں اس کو دیوار پہ دے مار دی میں نے، اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ اور رہ گئی بات کہ آپ کو وہی آ گئی ہے کہ اب میری نماز ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو یہ کہ تھوڑا سا ان سے، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ ان کے پاس جواب نہیں تھا۔ تو اب اگر اس بات کو میں بیس بنا لوں اور میں بھی الحاد کر لوں تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ یار اس کو نظر انداز کروں، دیوار پہ دے ماروں تو میں نے ان کی بات کو رد کیا۔ تو الحاد پیدا ہونے کی ایک وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم لوگ رد نہیں کرنا جانتے، ہم الجھنا جانتے ہیں، ہم الجھنا چاہتے ہیں، یعنی ہم دل کی بھڑاس نکالتے ہیں۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جس کا میں اظہار کرتا رہتا ہوں اپنے پروگرامس کے اندر، تو اب مجھے لوگ برا بھی کہتے ہیں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ان کا اپنا ماننا ہے۔ اگر وہ مورتی کی پوجا کرنا چاہتے ہیں تو کہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ کرنا چاہیں تو کریں، یہ بھی مورتی پوجا ہی ہے، کہ جبکہ وہ ان کے اپنے قول میں لکھا ہوا ہے کہ دیوار پہ دے مارو ان کی بات۔ اب جتنے وہ ہیں، وہ کہا جی امام ابو حنیفہ نے یہ بات کہی تھی، تو اب یہ صرف ابو حنیفہ ہی نہیں ہے، کوئی بھی ہو، بات تو بالکل صحیح ہے کہ نہیں سمجھ میں آتی تو بھائی رد کرو اس کو۔ اور ویسے بھی جس چیز میں اللہ کا فرمان بھی یہی ہے نا کہ جس چیز میں اختلاف پاؤ اس کو چھوڑ دو۔ اور اللہ تعالیٰ جب قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو اس میں ماننے والوں کے لیے ہدایت ہے، اس میں متقین کے لیے ہدایت ہے، جو اللہ کے نظام کو لے کے چلنا چاہتے ہیں آگے، ان کے لیے ہدایت ہے، سب کے لیے نہیں ہے۔ اور اس پہ شک بھی نہیں کرنا ہے، لیکن اس کے اندر اگر وہ شک ڈال رہے ہیں تو ہمیں جب شک ڈالنا تو ان کو چھوڑ دینا ہے، جہاں شک پیدا ہو اس کو چھوڑو، اس کو مانو جب اللہ کا احکامات ہمارے سامنے ہیں۔ اور ایک کتاب ایسی ہے جس کو سب ضابطۂ حیات کہتے ہیں۔ اب ضابطہ تو کا مطلب تو ہوتا ہے قانون، یعنی اس میں اگر حیات کا قانون ہے کہ اگر کس طرح زندگی گزارنی ہے تو میں تو کہوں گا کہ یہ تربیت کی کتاب ہے۔ تو جو تربیت کی کتاب ہے اس کو ہم چھوڑ دیں، اور جو اختلافات والی کتاب ہے اس کے پیچھے بھاگیں اور اس کو اس سے جوڑنے کی بھی کوشش کریں۔ وہ کہیں سے بیٹھتا نہیں ہے۔ ابھی میں نے گزشتہ دنوں میں میرے خیال ہے کہ ایک پروگرام میں نے کیا تھا تراویح کے اوپر۔ اب مجھے پتہ ہے اس پہ کمنٹس آنے شروع ہو جائیں گے، تو میں نے اس کے اندر ثبوت دیا ہے۔ میں نے کہا جی ایک عالم کا ہے، میں نے اس کو بتایا کہ جائیں آپ سرچ کریں
کہ اس کے اندر آپ پہلے دیکھیں کہ وہ تراویح کے بارے میں جو ہے حقیقت کیا ہے. تو حقیقت میں وہ بیان کر رہے ہیں کہ جی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، اس کا تعلق ہی نہیں ہے، اللہ کے نبی نے عمل کیا ہی نہیں کبھی باقاعدہ. اور روایت سے بھی اگر وہ ڈھونڈتے تو ان کو نہیں مل رہا، بلکہ وہ اللہ کے نبی قیام اللیل کو کہا کہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا کہ قیام اللیل تو وہ اللہ کے نبی ہر وقت کیا، ہر دن کیا کرتے تھے، یعنی صرف غیر رمضان میں بھی کیا کرتے تھے. اب قیام اللیل کو انہوں نے تراویح کا نام دے دیا. اب وہی شخص جو ہے نا، اس کا جب ہم پروگرام دیکھتے ہیں کہ تراویح کی فضیلت، پھر فضیلت جب وہ بیان کر رہے ہوتے تو وہ ساری بدعتیں جو کہہ رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ حضرت عمر سے انہوں نے بیان کیا تھا کہ یہ دور سے جو ہے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. تو یعنی سنت عمر ہو گئی، پھر وہ سنت نبوی تو نہیں ہوئی. تو اگر وہ یہ بات، اور یہ ثابت بھی نہیں کر سکتے کہ حضرت عمر نے کبھی تراویح پڑھائی ہے، بلکہ ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ اپنے گھر جا کے پڑھو تو زیادہ بہتر ہے. تو پھر تو وہی بات ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کہ تم اعلیٰ کو چھوڑ کے ادنیٰ کے پیچھے بھاگتے ہو. تو یہ ثابت، اب بعد میں وہاں تو پھنس گئے تو وہاں ثابت نہیں کر سکے، کہا جی غلط بدعت ہے، اور اللہ کے نبی نے 3 دن کرائی تھی، تو بھائی پھر 3 دن پڑھو آپ بھی. اور کچھ لوگ تھے تو یہاں تو پورا مجمع لگا ہوتا ہے پیچھے، اور پروگرام کا ترتیل کے حوالے سے تھا وہ پروگرام میرا، تو اس میں جو قرآن کو اللہ کہہ رہا ہے ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، یہ تو اسپیڈ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. یعنی نفی کرنی ہے نا قرآن کی، روایتوں کو تشبیہات کے پیچھے بھاگنا، دوسری کتابوں سے لانا ہے، اور وہاں سے بھی ثابت نہیں ہو رہا. اور اس کے بعد جب فضیلت بیان کی تو پھر تو وہ کہہ رہے ہیں اللہ کا حکم ہو گیا پھر تو. اور وہ فتحجد بھی نافلہ لک جو کہا گیا ہے قرآن میں کہ وہ اضافی نماز ہو گئی نا، چلو تہجد تو اضافی نماز ہو گئی. اب وہ اضافی نماز کو اب نفل اگر ہے تو نفل کا بھی سنت بن سکتی ہے، اور اس کو سنت موقدہ کہہ کے آج رائج کیا گیا ہے. اور جن لوگوں نے اس کی نفی کی ہے وہ لوگ خود تراویح پڑھا رہے ہیں آج. اور اس کے بعد پھر میں نے کہا تھا کہ آپ دیکھیں اس کے اندر کتنی رکعتوں پہ، پھر رکعتوں پہ بحث ہے کہ کتنی 11 ہے یا 8 ہے. 8 اور 11 کی اس کے علاوہ بھی مل جائے گا آپ کو روایتوں میں تعداد، لیکن 8 اور 11 کی بحث جو ہے وہ بہت زیادہ ہے علماؤں کے اندر. یعنی کسی ایک پلیٹ فارم پہ نہ یہ آ سکتے ہیں نہ یہ آئیں گے. تو یہ ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جو ہے کہ مسلمان الحاد کی طرف جاتے ہیں. اب یہ ایک بڑا مشہور وہ ہے حمزہ علی عباسی، شوبز سے اس کا تعلق ہے. حمزہ علی عباسی جو ہے اس کا کبھی اگر آپ اس کا بیان سنیں اس کی اپنی زبان سے، تو وہ الحاد کی طرف جا چکا تھا. اور جب وہ لوٹ کے الحاد کو سے لوٹ کر واپس آیا تو وہ غامدی صاحب سے مل گیا، جاوید احمد غامدی صاحب سے وہ ملاقات اس کی ہوئی غالباً امریکہ میں. تو وہ کچھ عرصہ ان کے پاس رہا اور اس نے ان سے بہت ساری چیزیں سیکھی، اور جب وہ واپس آیا تو پھر وہ دین کی طرف رجوع کر لیا اس نے. یعنی انہوں نے ان کو جو اس کے ذہن میں سوالات تھے اس کی تسلی کرا دی انہوں نے. اور کیا کر سکتا ہے انسان، یہی ہوگا. تو جب اس کی تسلی ہو گئی اور وہ اس نے سمجھنا شروع کر دیا، تو میں ان کو دیکھ رہا تھا اس کے بارے میں، وہ ہے مفتی صاحب ہیں، کیا نام ہے ان کا، بہت زیادہ یوٹیوب پہ نظر آتے ہیں، طارق مسعود صاحب. تو طارق مسعود صاحب نے جو ہے اس کے بارے میں کہا کہ مطلب یعنی وہ تو غامدی صاحب کے پاس چلا گیا، مطلب یعنی او بھائی وہ اب یہ نہیں مانتا، اب وہ نہیں مانتا. تو یعنی اس کو اور کوئی نظر نہیں آیا تھا، تقی عثمانی صاحب نظر نہیں آئے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو پھر اللہ تعالیٰ دیتا قرآن میں ان کے نام. تو اللہ نے تو نہیں کہا نا کہ تقی عثمانی صاحب جو ہے وہ سچے ہیں باقی سب جھوٹے ہیں. اگر دین کی بات تقی عثمانی سے سیکھنی ہے تو اللہ نے تو نہیں بتایا کہ تقی عثمانی صاحب سے دین کی باتیں سیکھو یا غامدی صاحب سے سیکھو. اس نے جو بہتر سمجھا، جہاں اس کو تسلی ہوئی وہاں سے اس نے سیکھا. اور آج وہ خود بھی جو ہے انٹرویوز لے رہا ہوتا ہے. مطلب اس نے ملحدین میں سے ایک ہیں، وہ ان کا نام کیا ہے، حارث سلطان کا انٹرویو آپ دیکھیں. اور کافی حد تک جو ہے حارث سلطان نے بھی ایکسیپٹ کیا کہ ان میں وہ بات نہیں ہے جو مولویوں میں ہوتی ہے. بہرحال وہ یہ تو میں نہیں کہوں گا نتیجہ کیا نکلا، نتیجہ تو کبھی نہیں نکلتا. 2 عقائد کا نتیجہ نہیں نکلتا، دیوبندی بریلوی کا عقیدہ نہیں نکلتا جو کہ ایک ہی مسلک کے ہیں، مسلک تو الگ ہے، ایک ہی عقائد کے ہیں، یعنی حنفی عقائد کے ہیں جو کہ ایک ہی امام کے ماننے والے ہیں. نتیجہ تو آج تک ان کا نہیں نکلا. اور جو کہ اتنے پرانے بھی نہیں ہیں، یہ ابھی پاکستان بننے سے تھوڑا عرصہ پہلے کی بات ہے کہ جن کی جو دونوں جماعتوں کا دیوبند مدرسہ جو ہے وہ تھوڑا عرصہ پہلے کھلا ہے، انگریزوں کے زمانے میں کھلا ہے.
جب برطانیہ نے قبضہ کیا ہوا تھا بر صغیر پہ، اس ٹائم بھی یہ کھلا ہے، تو ان کا آج تک جوڑ نہیں ہو سکا، تو ایک پلیٹ فارم پہ تو آنا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اچھا بہرحال میں نے ابھی لاسٹ جو پروگرامس کیے اس میں کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا ہے کہ آدم سیکر کے بارے میں کیا آپ اس کو مطالعہ کریں، تو مطلب وہ لوگوں کی خواہش کا احترام میں نے کیا، اور میں نے آدم سیکر کو بہرحال سرچ کیا، تو بلکہ میں نے کیا سرچ کیا، آپ کو میں طریقہ بتاتا ہوں جو میں نے کیا تھا۔ آدم سیکر VS لکھیں ورسز اور چھوڑ دیں، اس کے بعد جتنے آتے ہیں ان کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور وہ مجھے یہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ وہ کیا وجہ ہے جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ اس نے بھی مطالعہ کیا اسلام کا، اس کے سوالات بھی میں نے سنے، اور ہو سکتا ہے کہ ایک پروگرام میں اس کے جوابات بھی دے دوں آپ کو۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس نے جو اپنا ڈاکٹر ذاکر نائک کے حوالے سے، مطلب وہ بڑی بدتمیزیاں کر رہا ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک کو گالیاں دے رہا ہے، تو آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ کیا آپ اس طرح بننا چاہتے ہیں دین کو چھوڑ کے؟ کیونکہ قرآن تو انسانیت کی تربیت کر رہا ہے نا۔ قرآن سے تو ہمیں اخلاقیات مل رہی ہیں، ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ حقیقت کو ماننا ہے، اور انسان کو کسی کی توہین تو نہیں کرنا ہے نا۔ قرآن نے تو نہیں کہا ہمیں کہ کسی کی توہین کرنا جائز ہے۔ اب وہ جو جس انداز سے ان کو جس طرح سے القابات دے رہا ہے ڈاکٹر صاحب کو، تو اس طرح میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی شخص ہوگا اگر وہ سنے تو وہ تو یہی کہے گا کہ مطلب نہیں، اگر یہ شخص کا کردار یہ ہے تو کیا ہمیں اس کو ماننا چاہیے؟ مطلب بہت عجیب باتیں ہیں۔ مجھے اس نے ان کو جو ہے نامعقول بھی کہا، اور ڈگر وگر پتہ نہیں کیا کیا اس نے مطلب اس طرح کی باتیں کی۔ وہ بد کلامی اچھا نہیں لگتا، زیب نہیں دیتا کسی کے اوپر، کیونکہ اگر کوئی شخص آپ سے اس طرح کلام کرے گا تو کیا آپ پسند کریں گے کہ اس سے بات کریں؟ میں تو کہتا ہوں اس سے بات کرنا بھی پسند نہیں کریں گے آپ۔ ہاں وہ انڈیا سے ایک پروگرام آتا ہے اس کا، انڈیا کے کسی چینل سے اس کے انٹرویوز ہے جس کے اندر وہ بات کرتا ہے، تو وہ جو میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو مولویوں سے بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ مولوی اس میں چڑھ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے اس کو کچھ پسند کرنے لگے ہیں، تو وہ جواب نہیں دیتے، بلکہ ایک انڈیا کا مولوی تھا، اس نے کہا نہیں جی وہ آپ کا اسلام الگ، پاکستان کا اسلام الگ ہو گیا اور وہاں کا انڈیا کا اسلام الگ ہو گیا۔ تو اس طرح کی باتیں کرنے والے ظاہر ہے تو لوگ یہی کہیں گے کہ یار اس کو علم والا بندہ ہو کہ اس کو تمیز نہیں بات کرنے کی۔ اب کیونکہ زیادہ تر روایتیں سنا رہے ہوتے ہیں، اچھا وہ بھی حوالے روایتوں کو ہی دے رہا ہوتا ہے۔ ایک دو جگہ اس نے قرآن کے حوالے بھی دیے ہیں، جیسے اس نے اگر کہا ہے کہ سوال کی بات، کہ سوال کے لیے منع کرتا ہے قرآن، تو میں کہوں گا کہ بھائی جو حوالہ دیا ہے اس کے آگے پیچھے پڑھ لے، جواب وہی مل جائے گا۔ یا وہ کہتا ہے کہ وہ جہاں دیکھو مارو، ایسا نہیں ہے۔ وہ سب سے سخت ترین قرآن کی جو صورت ہے سورہ توبہ ہے، تو وہ جو مٹ بھیڑ کی بات ہوئی ہے، ریٹیلیٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے، تو ریٹیلیٹ تو ہوتا ہی ہے۔ ابھی فلسطین کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے تو کیا وہ ریٹیلیٹ نہیں کریں گے؟ یعنی وہ پٹتے رہے، وہ آپ چاہتے ہیں کہ امن قائم ہو جائے، یعنی آپ پٹتے رہو تو امن قائم ہو جائے گا، اور جو بدماشی ہے اس کی بدماشی کو نہ روکو۔ تو ایسا تو کوئی مطلب یعنی کسی کے پاس تھوڑی سی بھی عقل ہے نا تو وہ یہی کہے گا کہ یہ غلط ہو رہا ہے۔ بلکہ نفرت ہمیں کسی سے نہیں ہے، ہم حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ یا ابھی اگر قرآن کی آیت ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تمہیں غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہوئے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ مسلمان بدماش ہو گئے ہیں، کہہ رہی وہ پہلوان ہو گئے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو 20 سال لڑائی لڑی ہے افغانستان نے، آپ اٹھا کے دیکھ لیں ہسٹری، رکھیں قرآن کو ایک طرف، آ جائیں حقیقت آپ تلاش کر لیں۔ اگر آپ نہیں مانتے اسلام کو، نہ مانیں، انسانیت کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ تو جتنے خاندان انہوں نے تباہ کیے، جتنے میزائل داغے، جتنے بم انہوں نے گرائے افغانستان میں، وہ 20 سال تک لڑتے رہے ہیں، اور کیا ہوا؟ ریٹیلیشن تھا نا۔ کیا ہوا؟ کتنے ملکوں کو لے کر آیا تھا وہ، جو کہ جہاز اڑانا نہیں جانتے، ان سے اللہ تعالیٰ یہ ہے انتم العلون ان کنتم مومنین، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہوئے۔ تو جو لوگ ایمان کے مضبوط ہوتے ہیں وہ ارادوں کے بھی مضبوط ہوتے ہیں۔ اور یہ ہے مٹ بھیڑ ہو جائے تو گردنیں مارو بھائی، وہ یہ ہے حکم کہ اگر تمہاری کوئی گردن مار رہا ہے تو تم مارو، تو اس میں حیرانی کی کیا بات ہے؟ اس میں یہ کہنا کہ جی اسلام جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اسلام ظالم ہے، اسلام میں تو یہ سکھایا جہاں مشرک دیکھو مارو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں نے آپ کو ایک حوالہ دیا افغانستان کا، اگر آپ تھوڑے سے بھی سمجھدار ہیں، یعنی جو سیکر کو کہہ رہا ہوں میں، آدم سیکر کو، اگر تھوڑی سی سمجھ آپ میں ہے تو کس کانٹیکسٹ میں وہ بات کہی گئی ہے اس کو بھی غور کریں۔ اور اب تو دور جو ہے وہ بہت آگے بڑھ گیا ہے،
تو اب تو کوئی مشکل نہیں ہوتی کسی چیز کو سرچ کرنا، آپ سرچ کریں اور دیکھیں، اور قرآن کی آیتیں جو ہے جو آپ سنا رہے ہیں اس کے، بلکہ میں ایک پروگرام کر کے اس کے اوپر آپ کو حوالے نکال دوں گا، ان باتوں کا جواب دے دیں گے ہم آپ کو انشاءاللہ۔ بہرحال یہ جو بھی لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں نظریات، تو میں کہتا ہوں کہ جب آپ اتنے آزاد ہیں کہ آپ غور کر سکتے ہیں، آپ حق کی تلاش میں ہیں، تو پھر جو لوگ اگر آپ کو کوئی باتیں اس طرح کی بتا رہے ہیں ٹریک سے ہٹنے والی، تو ان پہ بھی غور کریں پھر، کہ وہ اگر کہہ رہا ہے تو کس حد تک صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے۔ بہرحال میں پھر آخر میں یہی کہوں گا کہ اگر میری طرف سے کہیں دل آزاری ہو تو اس کی میں معذرت چاہتا ہوں۔ میرا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ کسی کی دل آزاری ہو یا کسی کے مذہب کی توہین ہو، بلکہ میرے پروگرام کو ایک کرسچن نے بھی دیکھا، اس کے بھی کمنٹس آئے، اس نے مطلب مجھے دعائے رحمت کی ہے میرے لیے، تو اس کا مطلب یہ کہ اگر وہ چاہتا تو وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ ایک مسلمان کہہ رہا ہے تو غلط کہہ رہا ہوگا، ہاں اگر عیسائی کہہ رہا ہو تو صحیح کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تو مذہبی نفرت جو ہے، تو جو لوگ کھلے ذہن کے ہوتے ہیں وہ نفرت نہیں کرتے، وہ انسان سے پیار کرتے ہیں۔ ہاں اعتراض ہوتا ہے تو جواب ضرور دیتے ہیں کہ ایسا نہیں ایسا ہے، تو اگر کوئی بات آپ کو نہیں سمجھ میں آتی تو آپ اس کا حوالہ دے دیں مجھے، میں اپنی اصلاح کر لوں گا۔ میں نے تو نہیں کہا کہ میں یعنی ہر چیز میں جانتا ہوں، یا میں کوئی بہت بڑا عالم ہوں، یا میرے پاس اللہ سے بڑا تو کوئی عالم نہیں ہے نا۔ اب علم غیب بھی مجھے نہیں ہے، تو کہنے کا مطلب یہ کہ جو مطالعہ ہے میرا، میں قرآن کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں قرآن کو سمجھوں اور قرآن پہ عمل کروں اور اسی کے علم کو آگے بڑھاؤں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ تنقید کا حق اگر آپ کو ہے تو مجھے بھی ہے، کہ اگر کوئی میں اس طرح کا پروگرام دیکھوں جس میں کوئی اس طرح کی بات مجھے نظر آ رہی ہے کہ یہ خلاف قرآن جا رہی ہے، تو اس پہ تنقید کرنا میرا حق ہے، اور میں تنقید کروں گا۔ اگر آپ صحیح ثابت کر سکتے تو آپ کریں، یا مانیں یا نہ مانیں۔ بہرحال اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔